بڑی بری خبر ہے جی اڈیالہ جیل کے قیدیوں کے لیے۔ عمران خان کے چکر میں محکمہ داخلہ پنجاب جو ہے، مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ ہے، اوبویسلی انہوں نے 2 ہفتے کی پابندی لگا دی ہے۔ کوئی قیدی نہیں مل سکتا اپنے لواحقین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اور اوبویسلی عمران خان کو دور کرنے کے لیے ان کی پارٹی کے مشوروں سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس سے پہلے تو نگران سیٹ اپ تھا، تو اگرچہ وہ نون لیگ کو بھرپور بادی النظر میں سپورٹ کر رہا تھا، لیکن آپ ود ایویڈنس نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو کچھ تحریک انصاف یا دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو کہ نون لیگ نہیں ہے یا جن پہ نوازش کرم نہیں ہے، تو وہ اس کا ایویڈنس کوئی نہیں تھا کہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے۔ اب تو نون لیگ خود، کیونکہ محکمہ داخلہ پنجاب بھی ان کا، محکمہ داخلہ وفاقی بھی ان کا، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، پولیٹیکل پرزنرز بن رہے ہیں، لوگوں پہ لاٹھی چارج ہو رہی ہے، لوگ قید کیے جا رہے ہیں، صحیح کیا جا رہا ہے، غلط کیا جا رہا ہے، اس کی بھرپور ترین ذمہ داری جو ہے وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کے اوپر ہے، پی ایم ایل این کے اوپر ہے، مریم نواز صاحبہ کے اوپر ہے۔ اور جتنا اس سے کنفرنٹریشن بڑھ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، جتنی پولرائزیشن ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، اس کی ذمہ داری بھی اب سیاسی قوتوں کو لینی پڑے گی۔ اب کوئی نگران سیٹ اپ نہیں ہے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بیہائنڈ دا سین ہو رہا ہے۔ اگر آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ آج ہے، اس کے اوپر آج بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں بڑے چیخے، انہوں نے تو یہ تک کہا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ وزراء اعظم جو ہیں ان کی جانوں کو خطرہ رہا، اور پھر وہ خطرہ لاحق ہوتے بھی ہم نے دیکھا۔ تو پہلے یہ بات لگ رہی ہوتی ہے کہ عام سی بات ہے، لیکن بعد میں چلتا ہے پتہ کہ یہ ہو گیا۔ تو عمران خان ایک اور کیجولٹی ہونے جا رہے ہیں، ایک اور پولیٹیکل وکٹم ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے۔ ملک کی سیاست اگر ان چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اگر عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی شہباز شریف کی گورنمنٹ کو پیرالائز کیے ہوئے، شہباز شریف کی گورنمنٹ کے اوپر عوام کا رد عمل لیے ہوئے، تو پھر تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی اتنے افیکٹو ہیں۔ کیا کہا آج بیرسٹر گوہر نے جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سن لیں۔ جان کو خطرہ ہے جی ان کی، اور خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کیونکہ جان کو کیونکہ خطرہ ہے تو شاید ان کو بنی گالہ نہ ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں علیمہ خان صاحب نے نشاندہی کہی، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ بہت وارم ویلکم جی میاں جاوید لطیف صاحب، اظہار الحق صاحب، ارشاد بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب، ایک اور پرائم منسٹر کی جان کو خطرہ ہے، ایک اور پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے، سابق پرائم منسٹر کے جی اس کو سیاسی طور پر وکٹیمائز کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ اڈیالہ جیل میں 2 ہفتوں کی پابندی دیکھتے ہیں تمام قیدیوں پر، جو محکمہ داخلہ پنجاب نے، جس کو لیڈ اس وقت اوبویسلی مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں ایس سی ایم پنجاب، یہ کیوں لگائی گئی ہے؟ عمران خان کی جان کو بچانے کے لیے لگائی گئی ہے یا اس کی وجوہات کچھ اور ہے آپ کے نزدیک، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اور شہباز گورنمنٹ جو ہے وہ جو کیبنٹ لے کے بیٹھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل معاملات چل رہے ہیں جس میں سڑکوں کے اوپر دھاندلی کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں، کنفرنٹریشن ہو رہی ہے، ایک پارٹی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، ایک پارٹی کے لیڈر کو ملنے نہیں دیا جا رہا، کس طرح یہ چیزیں سنبھلیں گی اور آگے چلیں گی؟ بھٹی صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور پوری قوم کو رمضان مبارک، خیر مبارک جی، اور منیب بٹ کو بھی، منیب شیخ کو رمضان مبارک جی، اور تمام پاکستان کو یہ صرف یہ کہنا ہے کہ خدا کے لیے یہ رمضان بہت مشکل میں آیا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، مصنوعی مہنگائی نہیں کرنی، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، اور جہاں جہاں ہو سکے عزت اور وقار کے ساتھ اپنے ارد گرد مستحقین کی مدد کریں اور اپنے ارد گرد نظر رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے بھائی جان، اب اس کہانی کے 2 رخ ہیں اڈیالہ والے کے۔ ایک کہ دہشت گرد 3 پکڑے گئے، اڈیالہ جیل کو تباہ کرنا چاہتے تھے، ان کے پاس نقشے سمیت بہت کچھ ملا، اور اسی کی بنیاد پر محکمہ داخلہ پنجاب نے 2 خط لکھے ہیں آئی جی پریزن کو، اور اس میں سے 8 پوائنٹ کیے ہیں۔ 8 پوائنٹ ہیں وہ ہیں کہ چونکہ اڈیالہ جیل کو خطرہ ہے، اڈیالہ جیل کے قیدیوں کو خطرہ ہے، پوری جیل کی چیکنگ کی جائے، جیل کے ارد گرد چیکنگ کی جائے، ساری ملاقاتوں پر پابندی لگا دی جائے، جیل کے ارد گرد خارداریں تاریں لگائی جائیں، مشکوک افراد پر نظر رکھی جائے، جیل کے اندر ٹھیکے داروں تک کی کلیئرنس کی جائے، رینجر اور پولیس مشقیں کرے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ساری جعلی خبر ہے، ٹیبل سٹوری ہے، اور اس کا مقصد عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگانا، جو کورٹ کی اجازت لے کر عمران خان سے ملنے آتے تھے ان سے عمران خان کو نہ ملنے دینا، اور دوسرا اس کا مقصد ہے کہ عمران خان کو کہیں اور شفٹ کرنا۔ اس کے اڈیالہ جیل غیر محفوظ ہو گئی ہے، کسی پنجاب کی کوئی جیل بھی ہو سکتی ہے، بنی گالہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔
لیکن جو شہباز حکومت اور مریم نواز حکومت، ان کا جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ کل تک تو ویسے بڑی کیا وقت کی بات ہوتی ہے، کل تک جب عمران خان کہتا تھا میری جان کو خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، تو یہ مذاق اڑاتے تھے لیگی کہ کیا بالٹیاں پہن کے عدالتوں میں پہنچ جاتے ہو، کیا اوپر لے کے تم تو بزدل ہو وغیرہ. اور آج یہ اتنے کنسرن ہو گئے ہیں عمران خان کے بارے میں کہ عام قیدیوں کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگا دی ہے. اب اس میں شہباز حکومت اور مریم حکومت کا جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہو، یہ پولیٹیکل گورنمنٹس تھی دونوں جگہ، عمران خان کی فیملی کو بٹھاتے، ان کے وکلا کو بٹھاتے، ان کے ساتھ ڈسکس کرتے، ان کو کہتے کہ یہ ایک پورا تھریٹ آیا ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس وجہ سے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اور آپ اگر عمر ایوب یا یہ جو بیرسٹر گور، آپ زیادہ لوگ نہ ملیں لیکن جو ضروری ملاقاتیں ہیں وہ ہم کروائیں گے، باقی یہ سارا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہم کر رہے ہیں. جب انہوں نے یہ نہیں کیا تو اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ ہوگا کہ اب ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ علیمہ خان نے کہا کہ سارے ایم پی ایز ایم این ایز پہنچے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر. تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے. کے پی میں حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف رد عمل دیں گے. اب یہ اگر یہ دہشت گردی تھی، جینوئن خطرہ تھا، تو اس کو جس طرح مس ہینڈل کیا گیا ہے، جس طرح ایک حکومتی جو فرعونیت ہوتی ہے ہر حکومت کی، اس فرعونیت میں جس طرح اس کو نظر انداز کیا گیا، اس کو پولیٹیکلی حل نہیں کیا گیا، تو یہ ایک اور بھٹی صاحب اپریشیٹ کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ ایز اے آئرن لیڈی ایمرج کی ہیں. انہوں نے روتھلیس اپروچ اپنائی ہے ان تمام ہرکاروں کے خلاف جو کہ تحریک انصاف کے لوگ پرابلم کریٹ کرے لا اینڈ آرڈر کا. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ خاتون ہو کے انہوں نے اتنا اسرٹ کیا اپنے آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان اگر اس پہ آپ ان کو آئرن لیڈی کہتے ہیں تو پھر تو میں مارگریٹ تھیچر کا آئرن لیڈی واپس لے لیتا ہوں. آئرن لیڈی ہوتا ہے کہ آپ مشکل ترین لمحوں میں آپ وہ سروائیو کریں. آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس کے اندر رہ کر مشکل ترین لمحوں میں ڈیلیور کریں. آئرن لیڈی ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک مخالف جو ہے وہ آلریڈی جیل میں ہے اور آلریڈی وہ گرے پڑے ہیں، ان کو اور گرایا جائے. تو بات یہ تھی کہ مریم نواز بھی اس سے گزری ہوئی ہیں اور یہ جوید لطیف صاحب سے نواز شریف صاحب سب اس سے گزرے ہوئے ہیں. اگر یہ دائروں کا سفر جاری رکھنا ہے تو اس کو جاری رکھیں. کل کو یہ اندر ہوں گے اور کل کو ہم ان پہ رولا ڈال کے بیٹھے ہوں گے. تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ جو کچھ بھی تھا اس کو پولیٹیکلی حل کیا جاتا، ساروں کو اعتماد میں لے کر جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ فیصلہ کیا جاتا، تو آج یہ نہ ہوتا.